نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، ہم ایام حج سے گزر رہے ہیں. گزشتہ ملاقاتوں میں ہم نے ان امور کو دیکھا کہ حج کیسے کیا جائے، سنت مطہرہ کیا ہے، اور حج کا پیغام انسانیت کے نام کیا ہے. ایک حاجی کو حج سے پہلے، حج کرتے ہوئے اور حج کے بعد شریعت اسلامیہ کس انداز میں دیکھنا چاہتی ہے، ان امور کو ہم نے دیکھا، پڑھا. آج کی ملاقات میں ہمارا تعلق اور یہ مجلس، آج کی یہ ملاقات اس ہستی کے ساتھ رہے گی کہ جن سے اللہ نے اپنا گھر بنوایا. انہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. قرآن مجید نے سیرت ابراہیمی کو جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے جتنے پہلو اجاگر کیے ہیں، ہر مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر ان پہ رکھے، اپنی تربیت میں، اولاد کی تربیت میں، اہل خانہ کی تعلیم اور ان کی تربیت میں ان کی سیرت کو لے کے آئے. کیوں؟ قرآن مجید نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، سیرت طیبہ کو امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان اپنی زندگی میں گفتار اور کردار کو لے کے چلنا چاہتا ہے تو کائنات میں سب سے حسین گفتار اور سب سے خوبصورت کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کے اسلوب کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. سورہ ممتحنہ جو شروع سے لے کے آخر تلک امتحان، آزمائش، انٹرویو، مومن اور کافر کے درمیان فرق، دلی محبتیں اور نفرتیں، ان کے حوالے سے جب یہ سورت گفتگو کرتی ہے تو درمیان میں لا کے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے بھی اور محبوب کے لیے بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اگر سورہ ممتحنہ کا آپ آغاز دیکھیں تو اللہ ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں، ایمان والوں
میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بنائیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، جو میرے دشمن ہیں ان کو بھی آپ نے گرا کے ساتھ، دل کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ نہیں لینا. وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں، میرے اور تمہارے دشمن ایک ہیں. اولیاء، ان سے دوستی، دلی تعلق، محبتیں اور قربتیں نہیں بڑھانی. یہ اللہ نے ذکر کرنے کے بعد آگے پھر ذکر کیا ہے جہاد کا، ان سے، ان کی سختیوں کا اور ان کی نفرتوں کا، اور جس طریقے سے وہ رہتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی ان کے ساتھ، جو تم ان سے امیدیں رکھتے ہو وہ تمہاری امیدوں کے مطابق ذرا برابر بھی نہیں آنے والے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر تمہارا ان سے رحم کا رشتہ بھی ہے اور یہ لوگ کفر میں ہیں، تمہاری اولاد ہی کیوں نہیں ہے، تو یہ تمہیں فائدہ نہیں دینے والے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑی بات کہی اور کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے بڑا خوبصورت نمونہ ہے. کس میں نمونہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایک طرف باپ ہے، رشتہ دار ہیں، اور پورا خانوادہ ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، ساری چیزیں انہوں نے سائیڈ پہ کر دی، لیکن انہوں نے اپنا تعلق خالصتاً اللہ کے ساتھ رکھا ہے. تو تمہارے محبوب کا بھی اسوہ یہی ہے. مکہ سارا رشتہ دار ہے، لیکن رب کے لیے چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب کچھ چھوڑا ہے. اور قرآن مجید کا تیسرا اسلوب جسے عموماً ہم ذکر نہیں کرتے، ممبر و محراب پہ بیان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ماننے والے اور مومنوں کے ساتھ دلی محبت رکھنے والے اور کفار سے بغض رکھنے والے، جو رب کا نہیں وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. دین کی دعوت اپنی جگہ، خیر خواہی، محبت، پیار، اسلوب دعوت میں نرمی اپنی جگہ، لیکن جس طریقے سے وہ شدت رکھتے ہیں امت مسلمہ پر، اس حوالے سے انہوں نے اپنے دل ان کو نہیں دیے، اپنی تہذیب ان کو نہیں دے دی، اولادیں ان کو نہیں دی، اور آسانی سے ان کا شکار نہیں بنے، نوالا نہیں بنے. اللہ نے ان مومنوں کو بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. سنیے، مالک فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کن میں؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں بھی. آیت ختم نہیں ہوئی. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اسوہ ہیں. ان کے ساتھ کون تھے، ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفار کو، مشرکین کو، ظالموں کو، اللہ کے دشمنوں کو کہا تھا بھئی ہم تم سے بری ہیں اور ان سے بھی بری ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ بندگی کے لیے ان کے دروں پہ جھکتے ہو، مناجات کرتے ہو اور ان سے جا کے مانگتے ہو. یہ لوگ بھی اسوہ ہیں. حضرات یہ لوگ آپ کو سوسائٹی میں بہت تھوڑے نظر آئیں گے، بہت تھوڑے، وگرنہ آج کل ڈپلومیسی، ماضی میں اسے منافقت کہتے تھے، رکھ رکھاؤ ہم نے نام رکھ لیا ہے. چلیں جی، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو رہنا ہے ان لوگوں کو لحاظ نہیں. اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ اپنے معاملے میں کھڑے ہیں. یہ تم ہی ہو جو ان کے بارے میں نرمیاں رکھتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی بھی تمہارے لیے اسوہ ہیں. ان کا کردار کیا تھا کہ شریعت میں، حقیقت میں، کلمے میں، توحید میں لچک نہیں ہے. انسانی رشتوں کے حوالے سے ان کے لیے پیار، نرمیاں، محبت، تاکہ وہ حق کی طرف آئیں. لب و لہجے میں مٹھاس، گفتگو میں، آداب میں، وہ شریعت نے سکھائے ہیں. لیکن عقیدہ وہ دو ٹوک ہے، واضح ہے. ان لوگوں نے جو جملے کہے وہ جملے سنیے. کہتے ہیں کہ کفرنا بکم، تم رب کے کافر، ہم تمہارے کافر. تم رب کے انکاری، ہم تمہارے انکاری. ہم تمہارے انکاری. اور یہ جملہ قرآن مجید میں شاید انبیاء کو ماننے والوں کے لیے جن جگہوں پہ آیا ہے ان میں سے ممتاز ترین جگہ ہے. کفرنا بکم، ہم تمہارے انکاری ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. سنیے،
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان بھی دشمنی ہے، اور دشمنی بھی وہ ہے کہ جس بغض کو ہم نے دل میں رکھ لیا۔ اگر تمہارے دل رب اور رسول کے لیے صاف نہیں تو ہمارے بھی صاف نہیں۔ مزید سنیے، یہ جز وقتی نہیں ہے، ابداً یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ تب تک تمہارے ساتھ ہے جب تک تم ایک اللہ کو نہیں مان لیتے۔ حضرات، یہاں پر وہ چلنے والا کلپ جس میں خاتون ہندو لیکچر دے رہی ہے اور اپنے ہم نواؤں کو ہم خیال، ہم ذہن اور جذباتی کر رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو شاید سورہ ممتحنہ سمجھ آ گئی، قرآن سمجھ آ گیا، انہیں ہمارا دین اور دین کے پانچوں رکن اسلام اور اسلام کے ارکان سمجھ آ گئے۔ امت مسلمہ ان کو نہیں آئے، اس طرف نہ ڈھیل ہے نہ لچک ہے، جو بات ہے دو ٹوک ہے، اور جو قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سمجھا رہا ہے، اور جنہوں نے ان کی سیرت کو سمجھا ہے، ان سب کی باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالی آگے چل کے اسی سورت کی آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، عجیب جملہ ہے، آپ نے اکثر یہ آیت سنی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہے یہ بھی آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، یہ جو اس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مان کے کفار سے، میرے دشمنوں سے دلی عداوت اور بغض رکھنے والے ہیں، اور ان سے جن کو وہ پوجتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ، رول ماڈل اور سپریم ماڈل کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے وفادار ہیں، اور اس دنیا میں وفا ہی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ جہاں وفا ختم ہو جاتی ہے سب جاتا رہتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کن کے لیے اسوہ ہے؟ جو اللہ پر امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ کہ اس دن کامیابیاں ہوں، یہ ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہاں، تم ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، ان جیسے نہ بنو، تو پھر وارننگ بھی ہے، وَمَن يَتَوَلَّ، جو منہ پھیرے گا، ان سے تعلق توڑے گا، کسی اور کو دوست بنائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یاد رکھو، اگر تمہیں ہماری ضرورت نہیں تو ہمیں بھی پھر تمہاری ضرورت نہیں۔ غنی استغنا سے ہے، جب تمہیں پرواہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں۔ استغنا ہے تمہارا ہمارے بغیر گزارا ہو رہا ہے تو ہمارا بھی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن تمہاری دوستی، تمہارا تعلق اور تمہاری ہم سے دوری قابل مذمت ہے، لیکن جب ہم تمہیں چھوڑیں گے تو پھر اس میں ہمارے لیے تعریف ہے، تنقیص نہیں ہے۔ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی۔ جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے؟ یہ تو ایک جہان ہے جس میں تو ہمارا کھا کے ہمارا گانے کی بجائے ان کے ساتھ ملا ہے جو ہمارے باغی ہیں، تو پھر جا جدھر کو جانا چاہتا ہے۔ آخر خزاں تو آ رہی ہے، موت تو آ رہی ہے، قبر تو آ رہی ہے، حساب و کتاب بھی آ رہا ہے، ہمارے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اور پھر جن کی امیدوں پہ وابستہ ہو کے تو نے ہمارے سے بگاڑی ہے، جب ہمارے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اور تو چیخے گا، تو پھر شاید تیرے ہی کسی شاعر نے کہا ہے کہ جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے، اور پھر جب وہ انکاری ہوں گے تو تکلیف میں ہوگا اور واپس مڑنے کے لیے مہلت مانگے گا، اور مہلت بھی نہیں ملے گی، اور تو یہ کہے گا کہ کاش زمین کا منہ کھلے اور میں مٹی میں مٹی ہو جاؤں، تو پھر اس وقت موقع نہیں ملیں گے، یہ چانس لاسٹ ہے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی تمہید میں نے بطور اسوہ 3 پہلو سامنے رکھے ہیں۔ قرآن مجید نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسوہ قرار دیا، اور جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور خلوص کے ساتھ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ماننے والے صحابہ جنہوں نے اپنا اخلاص پیش کر کے ساری دنیا سے وفائیں ٹھکرا دی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں ٹھکرائی، ان کی عظمت کو اور ان کے اسوہ کو اور ان کے کردار کو قیامت تک کے لیے حسن و جمال والا بنا کے رکھا ہے۔ بھلے دنیا ان پہ جتنے مرضی حرف اٹھائے یا ان کو بے وفا کہے یا ان کی ایمان کے حوالے سے باتیں کرے، آپ نے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہم قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ 69 مرتبہ ہے، اور یہ کوئی معمولی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام کی اللہ نے اسپیشلی سورت اتاری ہے۔
آئندہ ملاقاتوں میں ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کا بھی، سیرت ابراہیمی اور آج کے مسلمان کا کردار اور ہماری ذمہ داری کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس میں ہم اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو اور اپنے کردار کو ذرا جگانے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے جس طریقے سے شروع کیا ہے میں اسی ترتیب سے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے پاس اس وقت سورہ بقرہ ہے، لگ بھگ 14 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، نام لے کے کیا ہے، اور جن پہلوؤں سے ہم اختصار سے ان کو دیکھتے چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ بقرہ کے اندر ان جملوں کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ حضرات جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے، اور اللہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں، رب ہو کے، مالک ہو کے، خالق ہو کے، قادر ہو کے، پیدا کرنے والا ہو کے اگر سختی کر رہا ہے تو اس سختی کا مطلب پیچھے پیار اور محبت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام پہ دنیا کی 20 بڑی قیامتیں ٹوٹی مگر وہ نہیں ٹوٹے۔ اللہ ان کا اختصار سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بکلمات فاتمہن، ہم نے ان کو کچھ ذمہ داریاں دی تھی، کچھ جملے بولے تھے، کچھ الفاظ دیے تھے، اور انہوں نے ان الفاظ اور کلمات کا پاس رکھا تھا۔ بھائیو پتہ ہے کیا جملے دیے تھے؟ کیا جملے دیے تھے؟ 2 ہی جملے تھے جو ہر نبی نے بولے ہیں، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، بندے صرف رب کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لائف ٹائم ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دیا کہ جس میں کسی اور کا بندہ خود کو شو کیا ہو، جتنے مرضی ٹف حالات آئے، اور خود کو کبھی بھی عبودیت کے دائرے سے نکال کے انہوں نے دوسری طرف کھڑا نہیں کیا ہے، اور یہ ان کی آزمائش باکمال فَأَتَمَّهُنَّ رزلٹ نکلا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اس آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ آپ کے لیے اور میرے لیے سبق، ابراہیمی سیرت، اسوہ حسنہ۔ آپ پہ آزمائشیں جتنی زیادہ ہیں نا تو اللہ پہ خوش ہو جائیں کہ اللہ آپ سے پیار کر رہا ہے۔ آزمائش میں رب کی تنقیص، شکوہ مت کرنا۔ جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ یہ بیماری، یہ دکھ، یہ درد، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی شکل میں، بھوک کی شکل میں، مالوں کی کمی کی شکل میں، یا اللہ جان دے کے واپس لے لے یا ویسے ہی نہ دے، بے اولاد رکھے، یا خاندان میں افراد کی کمی کر دے، یا اسی طرح اللہ فصلوں میں، نسلوں میں، اصلوں میں جو ہے وہ آزمائش ڈال دے، تو گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں۔ آزمائش میں پورا اترنا صاحب ایمان کا کام، اور یہ اسوہ محبوب بھی ہے، اسوہ ابراہیمی بھی ہے، اور ان پہ ایمان لانے والوں کا بھی اسوہ ہے۔ فَأَتَمَّهُنْ، اس میں قائم رہنا۔ اور مثال لے لیجئے، میں اکثر دیا کرتا ہوں، جب تربوز کا سیزن ہوتا ہے تو ہم ڈھیری کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، کئی ڈھیریاں چھوڑ دیتے ہیں، کہیں پہ ہمیں ان کی شکل، ان کا سائز پسند آتا ہے تو رکتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا سا کوئی نکالو، وہ نکالتا ہے، پھر اسے پریس کر کے دیکھتا ہے، دباتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، وزن کرتا ہے، پوری ڈھیری میں سے جسے ہم نے چنا ہے ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ سب کو کاٹ دو، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹاکی لگا دو، پھر اس کا جسم کٹا ہے، ہم آزماتے ہیں، اسے اندر سے دیکھتے ہیں، اگر وہ لال سوا نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پیک کر دے، اگر نہیں تو کٹا ہوا بھی ہم واپس نہیں دیتے ہیں۔ حضرات یہ تو دنیا ہے، رب کو جس سے پیار آ جائے اللہ پھر صرف اوپر سے نہیں اسے اندر تک ہلا کے دیکھتے ہیں، اور یہ آزمائش انبیاء کے ساتھ رہی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کبھی اللہ آزما لے تو خوش ہو جایا کریں۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ میں ہر حال پہ خوش ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا۔ اگر محبوب کو نمی ماننے کے نتیجے میں یہ آزمائش آ رہی ہے، اور اسلام کو گلے لگانے کے نتیجے میں آزمائش آ رہی ہے، اور اللہ آپ کو رب ماننے کے نتیجے میں دنیا مجھے آزما رہی ہے، تو میں ثابت قدم ہوں، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ یہی تو ہے جب ہم جنازے میں الوداع کرتے ہیں اور قبر میں تدفین کے بعد لوٹتے ہیں، وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ اللہ اس دنیا سے تو کلمہ پڑھتے گیا ہے، اب امتحان ہے تو یہاں بھی اسے کلمے کے ساتھ ثابت قدم رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا نتیجہ آزمائش، کمال کا جملہ ہے، قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم
نتیجہ دیکھو، رزلٹ دیکھو، پوری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ امام، جتنی بھی امامت چلی ہے یہ جد الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امامت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اب رکھ دی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور یہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل سے لڑی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کو بنی اسرائیل کے نام سے اللہ نے فضیلت دی۔ دوسری لڑی اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ نے اس میں ایسے ہیرے کو رکھا کہ سارے انبیاء ایک طرف، کل کائنات ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ، مقام، مرتبہ، عزت وہ ایک طرف، سب انبیاء کا قبلہ ایک طرف، بنی اسماعیل کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا قبلہ ایک طرف۔ یہ مقام اور مرتبے وزن دے کے اور پوری امت سے بھاری کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جیسے آگے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے صلے میں ان کو امامت دی۔ حضرات یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے، دنیا میں بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، اللہ کی نظر میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وقت کے نبی کو بھی قوم کا امام بننا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں جی 5 ٹائم کی ڈیوٹی میں کہاں سے دے لوں، وقت کے پیمبر قوم کے امام بنے۔ انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک کے لیے انسانوں کی امامت تیری لڑی میں ہوگی، اور اگر کوئی اس عہدے پہ فائز ہے تو وہ خود کو اس شرف اور اعزاز کے ساتھ چھوٹا مت سمجھے۔ ارباب انتظامیہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالی ان کو انتظام و انصرام کی بہترین سے بہترین طاقت اور قوت عطا فرمائے، توفیق دے۔ کسی بھی امام کو حقیر مت سمجھنا، وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ ہے اور اس عہدے پہ ہے کہ رب نے نبوت دے کے پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے میں نے آپ کو قوم کا امام بنایا ہے، اور اس امامت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تڑپ سنی ہے۔ ہم جب اس لائن میں ہوتے ہیں نا جسے امامت کی لائن کہتے ہیں، تو اکثر علماء، مولوی حضرات، امام حضرات، خطیب حضرات اپنی اولادوں کو اس لائن پہ نہیں آنے دیتے، یا وہ خود نہیں آتے یا وہ آنے ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یار جیڑی پی اسی کٹی ہے تسی تو نہ کٹو، یہ جملہ ہوتا ہے۔ اب یہ فیصل آباد کی پیور زبان ہے یہ نہیں ہے، جیڑی پی اسی کٹی تسی تو نہ کٹو۔ اور ادھر دیکھیے ابھی اللہ نے کہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کے جملے سنیے، قال ومن ذریتی، اللہ میرے اوپر یہ احسان کر، یہ امامت میری آگے پوری نسل اور اولاد کو بھی قیامت تک کے لیے دے دے۔ یہ ہے دعا، یہ ہے مشفق باپ، یہ ہے نبوت کا مزاج، یہ ہے رب کو سمجھنے والوں کے ادائیں، اور یہ ہے اس کا مقام اور مرتبہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری اقتدا، مقتدی کہہ لیں، پتہ ہے ان کو گھڑی کے ساتھ نہیں جوڑا، انہیں امام کی امامت اور فضیلت اور مقام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور نماز عشاء میں آپ یہی درس دیا کرتے تھے، ہر نماز کا ایک ٹائم تھا، آپ نے کہا عشاء میرا دل چاہتا ہے اگر میری امت پہ مشکل نہ ہو تو میں اسے لیٹ سے لیٹ کر کے پڑھوں۔ صحابہ پھر بھی لیٹ نہیں آتے، ٹائم پہ آتے ہیں، اذان ہوتی ہے، آ کے وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میرے محبوب کا حجرہ کوئی زیادہ دور نہیں تھا، مسجد کے بالکل اس طرف تھا۔ اگر امام یہاں ہے تو امام کی لیفٹ سائیڈ پہ، اور وہاں مشرقی سائیڈ بنتی ہے کیونکہ قبلہ جنوب میں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک پردہ خود آپ کے نکلنے کی وجہ سے نہیں ہلتا تھا، کوئی بھی صحابی آواز نہیں دیتا تھا، کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا نماز کا ٹائم ہو گیا آپ آ نہیں رہے۔ تو امامت ایک مقام ہے، امامت قیادت ہے، اور امام صاحب سے آگے نکل کے ملتا کیا ہے؟ یہاں میں اشارہ کر دوں، ہمارے اکثر بھائی انہوں نے جلدی نماز سیکھی ہوتی ہے، اور میرے محبوب نے نماز میں اطمینان سکھایا ہے۔ جب رکوع سے امام کھڑا ہوتا ہے تو محبوب کافی دعائیں پڑھتے تھے، بڑے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا۔ تو ہمارے کچھ بھائی چونکہ عادت بنی ہوتی ہے، روٹین، وہ گرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ابھی رکوع سے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے، اور بلکہ امام سے پہلے گر جاتے ہیں، سجدے میں بھی پہلے چلے جاتے ہیں۔ بھائی آپ جتنا مرضی تیزی کر لیں، سلام تو امام کے ساتھ ہی ہے نا۔ میں صادقہ باد ٹائم تھا تو راستے میں احمد پور سے بیٹھا تو سیٹ اینڈ پہ تھی،
تو میں اسے کہہ بیٹھا, میں نے کہا یار کوئی آگے نہیں ہے, کوئی پیچھے, آپ بالکل اینڈ پہ. کہندا جی آخری سیٹ نے بھی فیصلہ آباد ہی جانا ہے. تو یہ جو سلام ہوتا ہے نا, یہ امام کے ساتھ ہی ہم پھیر سکیں گے, پہلے نہیں. تو جلدی کس چیز کی ہے, جلدی کس بات کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کا مقتدی بنایا, اس کے پیچھے چلنا ہے, اس سے آگے نہیں کہ امام کو چلاؤ, امام کو مت چلائیں. تو امامت یہ مقام ہے, ایک مرتبہ ہے. یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں, کچھ احباب نے امامت کو نبوت سے بالا تر کر کے نبی کے امتیوں کو نبی سے بھی بڑھا دیا ہے. یہ غلوب ہے, دین کے ساتھ استہزاء ہے, قرآن کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں جی خود نبی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امامت دے دی جائے, اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو امامت دے رہا ہوں, تو یقیناً امامت جو ہے وہ نبوت سے بھی بالا درجہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ امام آپ نے اور میں نے بنائے ہیں, لیکن نبیوں کو وقت کا امام خود رب نے بنایا ہے. نبوت اور امامت ایک دوسرے کے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. اور حضرات یہی وقت کے خلیفہ کو جب خلافت ملتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ بھی امام المسلمین اور امام المومنین, امیر المومنین اور امیر المسلمین کی حیثیت سے ہوتا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مصلی امامت کے امام بن کے لیڈ کرتے ہیں اور قائد بنتے ہیں. یہاں سیرت ابراہیمی اللہ سے مانگ بیٹھی ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي, اللہ میری ساری اولاد کو امام بنا دے. اللہ جواب دیتے ہیں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, سنیے میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے, جو ظالم ہوگا اسے امام بناؤں نہیں ہوگا. یہ امامت ظالم کو نہیں ملے گی. اور بھائیو دنیا میں جس نے بھی ظلم کیا ہے, بھلے زبردستی مسلوں پہ کھڑے ہوں, مسجدیں بھی بنی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ استحکام دیا ہو, یہ نہیں ہوا. آگے سنیے, مالک فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنا گھر بنوایا, سیرت ابراہیمی. اور اس گھر کو بناتے ہی اللہ نے دو چیزوں کے لیے کر دیا, پہلے نمبر پہ ثواب اور دوسرا امن. ثواب اور امن, نیکی اور امن, اچھائی اور امن, امن اور ایمان, اسلام اور سلامتی لازم و ملزوم ہے. بھائی اس گھر میں ثواب بھی لینا ہے, امن بھی قائم رکھنا ہے. ہماری ماشاءاللہ دنیا کے مختلف حصے ہیں, اللہ جزا دے ان مسلمانوں کو, ان مربیوں کو جو تربیت کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بری سوچ بھی نہیں رکھنی, بری سوچ بھی نہیں رکھنی. کیونکہ بیت اللہ میں, حرم پاک میں, کعبۃ اللہ میں, مکہ میں یا مدینہ طیبہ میں صرف بری سوچ کے اوپر بھی پکڑ ہے, الہاد قرار دیا گیا ہے صرف بری سوچ پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دنیا ہے جو اپنے لوگوں کو, حاجیوں کو, عمرہ کرنے والوں کو تربیت دے کے بھیجتی ہے کہ وہاں جا کے آپ نے ان کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنی, کیونکہ ان سے نماز پڑھو گے تو ثواب نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہے میرا گھر مقام ثواب ہے, مقام ثواب ہے. ان کے پیچھے حج نہیں ہوتا, آپ حج اکیلا پڑھیں, نماز نہیں ہوتی, نماز اکیلی پڑھیں. اور بلکہ یہاں تک کہا کہ پورا حج ہی انفرادی ہے, کسی کے پیچھے حج پڑھنے کا کیا معاملہ ہے, یہاں تک تربیت. اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی اصلاح فرمائے, وہ اپنے حجاج کی تربیت کر کے بھیجتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو تو آپ نے بیٹھ کے اول فول حرکتیں کرتے رہنا ہے, ادھر ادھر پھرتے رہنا ہے. اور ہم بقی میں دیکھتے ہیں, مدینہ میں دیکھتے ہیں, مکے میں دیکھتے ہیں, جماعت کے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں. اور حضرات ان سے بھی بدترین اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے حجاج کی ٹریننگ کر کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے حاجیوں کو ستانا ہے, فتنہ, آزمائش, وہاں پہ پرابلمز کھڑی کرنی ہے اور وہاں پہ افراتفری پھیلانی ہے. اور ماضی میں ہم یہ منظر دیکھ چکے ہیں کہ حجاج کی موت تلک, شہادتوں تلک کے واقع, اور جو ہے اجتماعی بھگدڑ, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی وفاتیں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے مسائل کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ثواب کے لیے اور امن کی جگہ قرار دے رہے ہیں. اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عزت کیا دے رہے ہیں یہ بھی سنیے. مالک فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, لوگوں میرے ابراہیم نے بیت اللہ کو بنانے کے بعد, سارے امتحانوں سے گزرنے کے بعد جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے, آج کے بعد وقت کا جو بھی امام کعبہ ہوگا وہ وہیں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا. اور تمہیں بھی اگر فرصت ملے, جگہ ملے, عمرہ کر رہے ہو, طواف کر چکے ہو, حج کر رہے ہو, طواف کر چکے ہو, جگہ خالی ملے,
تو مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھنا یہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی سنت تمہارے لیے اسوہ ہے اور کردار ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ عزت اور آبرو ہے مصلی کی، جس مصلی کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ مصلی یہ قیادت ہے، یہ امامت ہے، یہ عہدہ ہے، یہ رتبہ ہے، اور پھر اس رتبے کی اتھارٹی سنیے، وَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ نے باپ سے بھی وعدہ لے لیا، بیٹے سے بھی وعدہ لے لیا، اور نبی بعد از نبی اور نبی کے ہوتے ہوئے دوسرے نبی، دونوں نبیوں کو جو عہدہ دیا ہے وہ ذرا سنیے۔ پتہ نہیں ہم اسے کیا نام دیں، ہم اسے کہتے ہیں بلدیہ، یا ہم اس کو کہتے ہیں واسا کہ پانی اس کی نکاسی گزر، یا ہم اس کو کہتے ہیں خاکروبی، لیکن ادھر بھی سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، آپ نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، اللہ کے گھر کی۔ اور حضرات اس حوالے سے میں بارہا کہہ چکا ہوں، ہم میں سے بڑے سے بڑا اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اور غریب سے غریب اس عہدے کو اگر عہدہ سمجھے، صرف اللہ کا گھر کہہ رہا ہوں، اسے عہدہ سمجھے تو کم از کم اپنی نسل، اپنی آل، اپنی اولاد کے ساتھ کبھی زندگی میں ایک دن مسجد کو ضرور دینا۔ یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اور اگر مل سکے تو اس اعزاز کو لے کر کے دیکھنا۔ ملک میں 3-4 مسجدیں ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں، علاقے کے سب سے متمول اور صاحب ثروت لوگ، ان کی فیملی نے ان مسجدوں میں جمعے والے دن خصوصاً اس سے پہلے صفائی کا ٹھیکہ یا ذمہ داری خود لی ہوتی، وہ کسی کو نہیں آنے دیتے۔ انہوں نے صفائی خود کرنی ہے، ڈسٹنگ خود کرنی ہے، دھونا خود ہے، واش خود کرنا ہے، جو ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل، آپ کا ہمارے ساتھ عہد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ وعدہ ہے ہمارا، کیا ہے؟ آپ دونوں نے مل کے ہمارے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرات شاید یہی وجہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ، اگر آج کوئی جگہ صاف ملتی ہے سب سے زیادہ رش کے باوجود، تو بیت اللہ ہے۔ 17 بلین ریال صرف صفائی کے لیے اللہ نے دیا ہے، دل بھی دیے ہیں، سوچ بھی دی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر وقت کا نبی اللہ کے گھر کی صفائی کر کے چھوٹا نہیں ہوتا تو آپ اور میں بھی چھوٹے نہیں ہونے لگے۔ اور شاید گزشتہ ملاقاتوں میں نے یہ مثال بھی دی تھی، کئی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے معاملات کچھ بگڑے، اللہ کے کسی بندے سے ملاقات ہوئی تو کہہ رہے تھے کہ گھر آباد نہیں ہو رہا، کہنے لگی بیٹی تیرے پڑوس میں کوئی اللہ کا گھر ہے؟ جی ہے۔ کہا ذرا دیکھ لیا کر اگر موقع ملے، کیونکہ اس بی بی نے جو محبوب کی مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کے صفائی کرتی تھی، آپ کہیں گئے ہوئے تھے، صحابہ نے معمولی سمجھ کے دفنا دیا، آپ نے آ کے پوچھا، اسپیشل بقیع میں گئے، ان کا پھر جنازہ پڑھا اور خواہش کا اظہار کیا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس بیٹی نے اللہ کے گھر کی صفائی شروع کر دی، اور الحمدللہ گھر آباد بھی ہے، شاد بھی ہے۔ اور پچھلے مہینے یہ بھی خبر ملی کہ رب نے گود بھی بھری ہے اور بیٹے سے بھی نوازا ہے، اور خواہش ہے کہ میرا رب مجھے بیٹا جو دیا ہے میں ایسی تربیت کر سکوں کہ اس مسجد کا جو ہے وہ خادم بن سکے۔ تو حضرات اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے واضح ہے۔ مزید سنیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سننا ذرا۔ ہم لڑ کے اور لڑا کے خوش ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ممبر و محراب ہے ان کا، ہم ممبر و محراب کے پہ لڑ کے اور لڑا کے راضی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آج پوری دنیا کی نظر ہے کہ بیت اللہ والے لڑ جائیں، لڑے ہوئے تو پہلے بھی ہیں لیکن مزید لڑیں، اور لڑائی بیت اللہ تک پہنچے، چاروں کونوں میں مسلح نہیں۔ دنیا میں اس وقت 17 فقے ہیں تو 17 مختلف گنبد بن جائیں، اور اگر 4200 کے لگ بھگ مسالک اور مذاہب کام کر رہے ہیں تو ہر مسلک کو وہاں نمائندگی مل جائے اور لڑائیاں اور جھگڑے عروج پہ جائیں، لیکن ادھر کیا ہے؟ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں،
بھلے امن کمیٹی میں کیوں نہ ہوں، اگر لڑائی کا موڈ، لوگوں کو لڑانے کا سوچ رکھتے ہیں تو پھر بھائیو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی قدر بنتی ہے، لیکن ابراہیمی سیرت کو سامنے رکھیے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل عطا فرما دے۔ اور ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کچھ ایسے پھل ہیں جس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہوتے، لیکن مکہ میں ملتے ہیں، مکہ میں موجود ہیں، تازے ہیں، فریش ہیں۔ مکہ میں خود کوئی جو ہے وہ زراعت نہیں ہے، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے رد نہیں کی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے ساتھ بڑے مخلص تھے، پکے موحد تھے، اور پکے موحد کی اکثر نشانی بھی ہوتی ہے، سنیے۔ اللہ کو کہتے ہیں اللہ پھل دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ یہ ان کو دونوں چیزیں دینا جو تیرے اوپر پکا ایمان لے کے موحد بندے ہوں اور آخرت پر ان کا یقین ہو، تیرے باغی اور نافرمان ملحد اور فاسق نہ ہوں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کا جواب سنیے، قال ومن کفر فامتعوہ، ابراہیم جو کافر ہیں ان کو بھی تو میں نے ہی بنایا ہے، دنیا کا فائدہ تو ان کو دوں گا، دنیا نہیں روکوں گا، دنیا میں نے دینی ہے۔ آپ کی دعا، آپ کا خلوص اپنی جگہ، لیکن میں تو رب سب کا ہوں نا، سب میرے نہیں بنے نہ صحیح، میں تو سب کا ہوں۔ میں نے انہیں دنیاوی فائدہ دینا ہے قلیلا، جتنی مرضی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا امیر بن کے دنیا کے سامنے کیوں نہ آ جائے، رب کی نظروں میں قلیلاً معمولی سا فائدہ ہے وہ۔ کیوں؟ یہ دنیا معمولی ہے، آگے پتہ نہیں کتنی لمبی زندگیاں ہیں، کوئی ٹریلینز پہ، کوئی پتہ نہیں جو بلینز پہ، اور کتنی ضربیں تقسیمیں دے کے لوگ حساب و کتاب لگا کے، تو جب 50,000 سال کا دن ایک ہے تو پھر آگے حساب و کتاب کیا ہوں گے؟ اس لمبی زندگی اور جس کا پتہ ہی نہیں، جس میں قبروں میں پڑے رہنا ہے، قبروں میں فائدے کس نے دینے ہیں؟ صاحب ایمان کو ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں ثم ازترہ، یاد رکھیے میں اس کو مستر کر دوں گا الی عذاب النار، دنیا کے فائدے دوں گا، لیکن ساری سہولتیں، ساری عیاشیاں، سارے فوائد، ساری ٹھنڈ کے جتنی کولنگز اور جتنی نرمیاں لے رہا ہے، یہ ساری برفیں میں آگ میں بدل کے رکھ دوں گا، لوٹنا بہت برا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھنے کے بعد ابراہیمی سیرت کا یہ رنگ بھی دیکھیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام یہاں مستریوں کا کام کر رہے ہیں، بیٹا مزدور ہے، باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے۔ مبارک ہو اس باپ کو جس نے کہیں اللہ کا گھر بنایا ہو اور بیٹے نے گارا دیا ہو، سیمنٹ دیا ہو، مسالہ دیا ہو، باپ اینٹیں لگا رہا ہو، توڑ رہا ہو اور گھڑ رہا ہو، اور حالانکہ وہ ترخان یا مستری یا مزدور معمار نہ بھی ہو، لیکن رب کے لیے بنے۔ تو ایسے بڑے بڑے میں نے عظیم گھرانے دیکھے ہیں واقعتاً جو اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ کام صرف اس لیے سیکھا کہ رب کا گھر بنانا ہے، رب کے گھر بنانے ہیں۔ میرے ایک کزن فوت ہو گئے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں یہ کام کروں تو رب کے گھر بناؤں۔ جوانی تھی اور 30-32 سال کی عمر میں رب کا گھر بناتے ہوئے ہی اوپر سے گرے، گردن ٹوٹی، منکا ٹوٹا، اور پھر اسی حالت میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرات بات خواہش کی ہے، بات کو سمجھنے کی ہے، اور بات کے اندر کی جو بات ہے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ لوگوں تم اس سین کو، اس منظر کو کیا جانو؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ سین مجھے کیسا لگ رہا تھا، اور میرا ابراہیم کیسے لگ رہا تھا، اور ان کا بیٹا اسماعیل کیسے لگ رہا تھا، اور میرا گھر اس وقت کیسے لگ رہا تھا۔ جب ہم اپنے گھر کی پہلی اینٹ رکھتے ہیں نا تو گھر کے ہر فرد کو بلا کے وہ منظر دکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور اللہ کو اچھا لگ رہا ہے، اور اللہ باپ بیٹے کی اس ادا کا ذکر کر رہے ہیں جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور نیک کام کرتے ہوئے۔ اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرو تو دعا کر لو، کر لیا کرو، کام کرتے ہوئے بھی، ضروری نہیں کہ قوم اکٹھی ہو ہاتھ اٹھائیں تو پھر بھی کرتے کرتے بھی کچھ بولا کرو۔ ہمارے ہاں گھر بناتے ہیں نا جب مستری، تو کانوں کو ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں، بولتے وہ بھی ہیں، گنگناتے ہیں، لیکن ادھر اللہ کے بندے کہنے لگے ربنا تقبل منا،
اللہ اس مزدوری کو، اس خدمت کو، ان بنیادوں کو، اینٹ رکھنے کو، گارا لگانے کو اللہ بطور مزدور ہی ہماری مزدوری قبول کر لے، اللہ ہماری اس عمل کو قبول کر لے، اللہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تیرے سے بڑھ کے سنتا کوئی نہیں اور تیرے سے بڑھ کے علم رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو سن رہا ہے جو ہمارے دل کہہ رہے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے جو ہماری کیفیت ہے۔ تو حضرات، اللہ کے نیک کام کرتے ہوئے دعا، یہ سیرت ابراہیمی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کا اپنا مطیع بنائے رکھنا۔ مسلمان تو دونوں تھے، تسلیم بھی کر چکے تھے، تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا، اللہ مسلمان ہی رکھنا، مسلمان ہی مارنا، اللہ مسلمان ہی رکھنا۔ یہ نبیوں کی دعا ہے، یہ صالحین کی دعا ہے، یہ نیک لوگوں کی دعا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور اپنی نسل کو، ذریت کو، جو ابھی پشت میں ہو اور پشتوں کی پشت میں ہو، جو ابھی پیدا بھی نہ ہوئی ہو، اچھا انسان، اچھا باپ، اچھا دادا، اچھا نانا، اچھا پردادا اور اچھا بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری ذریت کے اوپر نظر رکھے، ذریت پہ نظر رکھے۔ اور یہ بڑے لوگوں کے بڑے دل ہوتے تھے جب دعا دیتے تھے۔ ایک جملہ ہم سنتے تھے، اللہ دودھ پوت والا کرے، تو یہ دودھ والا، یہ پوت والا، یہ لمبی زندگی والا اپنی جگہ دعا، لیکن صرف دودھ اور پوت نہیں ہے، نبیوں کی دعا میں ذریت کے لفظ ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری ذریتوں میں جتنی بھی آل نسل اولاد آئے تجھے ماننے والی ہو، جھکنے والی ہو، سر تسلیم خم کرنے والی ہو۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ تیرے گھر کو بنا رہے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے آزمائش میں، حق ادا نہیں کر سکے تو اللہ توبہ قبول کر، انک انت التواب الرحیم، تو رحم بھی بڑا کرتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، پھر آپ کے لیے اور میرے کے لیے انہوں نے ایک گفٹ مانگا رب کے گھر کو بناتے ہوئے۔ لوگ دعا کہتے ہیں، میں اس کو گفٹ کہتا ہوں۔ یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں وہ گفٹ دے دیا جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اللہ، اے میرے اللہ، یہ جو یہاں کے باسی ہیں نا، ان میں سے ایک رسول بھیج دے، ان میں سے بشر بھیج دے، انسان بھیج دے۔ بھائی ہم لاکھ لڑتے رہیں، دنیا کی جتنی بھی اماموں کی فقہ کی کتابیں ہیں اور جہاں نبی یا رسول کی تعریف لکھی گئی ہے، اس میں پہلا جملہ ہی یہ ہے، ہوا انسان، نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے، ہوا انسان وہ بشر ہوتا ہے، ہوا انسان، انسان وہ بشر میں سے مرد ہوتا ہے، اللہ نے نبوت عورتوں میں نہیں رکھی، ہوا انسان۔ اور یہاں بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں بھیج، ان میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، اللہ وہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے۔ اور بھائیو تلاوت ہوتی ہے، تھوڑی سی ہم نے اسے محدود کر دی ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھے تو تلاوت ہے، جو بندہ بول رہا ہو بولنے کے بعد وہ کرے تو یہ تلاوت ہے، جو بول رہا ہے گفتار کے بعد کردار پیش کرے تو تلاوت ہے۔ محبوب جو بولتے تھے وہ تولتے تھے، دلیل اس کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ سورج کی اور اس کی نور اور روشنی اور دھوپ اور اس کی جو ہے کرنوں کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، بعد میں جو کہہ رہے ہیں والقمر اذا تلاها، جب بعد میں چاند تلاوت کرتا ہے، چاند کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جو سورج سے لیتا ہے پھر وہ اپناتا ہے اور آگے بانٹ دیتا ہے۔ پوری سورہ اثر اس میں ہے، زمانہ اس میں ہے، وقت اس میں ہے، دن اور رات اس میں ہے۔ تلاوت تب تک تلاوت نہیں ہے کہ جب تک جو پڑھا ہے، جو بولا ہے بندہ وہ کرے نا، اور کر کے اچھا ہے تو دوسروں کو اس کی دعوت نہ دے، وہ تلاوت ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ تینوں پہلو اس میں رکھ دیے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اللہ پھر جو کتاب تو اس کو دے وہ کتاب اپنی قوم کو سکھا کے جائے، ایسی سکھائی کہ لکھوا کے دے دی، کاتبین وہی آئے، حفاظ بنا ڈالے، سینوں میں محفوظ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ والحکمہ، آج قرآن پڑھنے پڑھانے والے
قرآن سکھانا بھی چاہتے ہیں، پڑھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن حکمت سے ہٹ کے. اور انہوں نے حکمت اس چیز کو سمجھ لیا کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ حکمت ہے، ہم بڑے حکیم ہیں. نہیں، حکمت حدیث کا نام ہے، حکمت میرے محبوب کے انداز کا نام ہے، آداب کا نام ہے، اسوہ کا نام ہے، کریکٹر کا نام ہے، سیرت کا نام ہے، رویے کا نام ہے، لب و لہجے کا نام ہے، ادا کا نام ہے، انداز کا نام ہے، طریقے کا نام ہے، قدوے کا نام ہے. اور میرے محبوب سے بڑھ کے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اداؤں سے بڑھ کے حکمت کسی اور ادا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہاں حدیث پاک کی دعا کی وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کے تزکیے کر دے، ان کے تزکیے کر دے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی نہ ہوتے، ہم بھی شاید ایک ایک سال اپنی 6 مہینے پینٹ نہ دھوتے، ہم بھی اس کے اوپر پش پہ پش پرفیوم کے مار کے جس طریقے سے مرضی برے حالات میں رہتے. آج جو مغرب کی تہذیب کو لینے جا رہے ہیں نا میرے نوجوان، آپ یقین کریں حالت یہ ہو چکی ہے کہ انہیں مہینہ مہینہ غسل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کبھی فریش ہونے کے لیے نہا لیں تو نہا لیں، وگرنہ غسل واجب کیا ہے نہ بیٹوں کو پتہ ہے نہ بیٹیوں کو پتہ ہے. نماز روزہ تو اگلی بات ہے، طہارت تو اگلی بات ہے، تزکیہ تو اگلی بات ہے، پاکیزگی تو اگلی بات ہے. میرے محبوب نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تلک دن میں 5 مرتبہ مکھی بیٹھ کے نکتہ ڈالے وہ بھی گوارا نہیں کیا ہے. 5 مرتبہ واش کرنا اور وضو کا نام، اور اس سے صرف گناہ ہی نہیں جھڑتے، جسم کی صفائی بھی مقصود تھی. یزکیہم، اور پھر اندرونی پاکیزگی، طہارت، صفائی، آداب، کینے سے خالی، بغض سے خالی، جھوٹ سے خالی، دھوکے سے خالی، فراڈ سے خالی، اور جو ہے وہ چوری سے خالی کر کے صاف کر پاکیزہ کر کے میرے محبوب نے جس طریقے سے اس دنیا کو ظاہر دیا ہے پاکیزہ، باطن بھی اتنا ہی پاکیزہ کر کے دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے پاکیزہ باطن کیا ہوگا. فاطمہ کی سفارش آ گئی ہے، بڑے قبیلے کی عورت ہے، اور محبوب ان کو کتنا پاک صاف ستھرا اندر دیتے ہیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، یہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہے. اگر حسنین کی ماما علی کی اہلیہ میری اپنی بیٹویں اور جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار، وہ بھی یہ غلطی کرتی نا، لقطعت یدہا، تو پاکیزہ صاف دل کے ساتھ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، طیب نفسی کے ساتھ. یہ ہوتی ہے عزت اور یہ ہوتا ہے تزکیہ دعا کی. ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ دعا کر کے نا 4 چیزیں مانگنے کے بعد کیا کہا، انک انت العزیز الحکیم. اللہ میرے کہنے کے مطابق یہ کر دے تو تو کر سکتا ہے، تیری اتھارٹی ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو غالب ہے. اگر نہ کرے تو میں تیرے سے ناراض نہیں، وہ تیری حکمتیں ہیں، وہ تیری حکمتیں ہیں. بھائیو سبق سکھایا، دعا کرتے ہوئے نا اللہ سے ضرور کہا کرو، اللہ میرا من یہ کرتا ہے مجھے یہ ملے، میری چاہت یہ ہے کہ مجھے یہ ملے، میری آرزو ہے کہ میری دنیا ایسی ہو جائے، میرا کام ایسا ہو جائے، مجھے جاب یہ مل جائے، اللہ میری دنیا ایسے وسیع ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نسل، میری آل، میری اولاد وہ ایسی ہو جائیں. اللہ تو کر سکتا ہے، تو عزیز ہے، تو غالب ہے، لیکن یہ میری چاہت ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس اچھا ہے تو اللہ تو حکمتوں والا ہے، تو حکیم ہے، تو بہتر جانتا ہے. میری ایک چاہت ہے، ضروری نہیں وہ پوری ہو، ایک تیرا جو ہے انداز ہے حکمتوں والا. تو یہاں شکوہ نہیں رہتا، یہاں شکر بھی ہے اور معاملہ رب کی سپرد بھی ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور لوگوں سن لو، جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مڑا اور اس نے بے رغبتی اختیار کی، وہ کون ہوگا، إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ. یہ عقل مند بندہ کام نہیں کر سکتا، بے وقوف کر سکتا ہے. بھائی اگر اس آیت کی تشریح میں کسی کو گرانا چاہوں تو گرا بھی سکتا ہوں، لیکن نہیں گرانا چاہ رہا. دنیا میں ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، بے وقوف ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو چھوڑے اور ان کے پاس توحید ہی توحید تھی، توحید ہی توحید، وحدانیت ہی وحدانیت. وما کان من المشرکین، شرک کا کہیں شائبہ بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے. لہذا جو توحید سے پھسل جاتا ہے نا، توحید سے، بچہ بارش میں 1-2 مرتبہ پھسلے نا اور ماں اور باپ سمجھا دیں کہ بیٹا ذرا پاؤں مضبوطی سے رکھتے ہیں، انگلیوں کو آگے تھوڑا موڑ کے رکھتے ہیں، اور پھر وہ سلپ ہوتا پھر ہے تو لوگ اس پہ کہہ کے لگاتے ہیں. بھائیو اس دنیا میں رہ کے نبیوں کے کہنے کے بعد اور سیرت ابراہیمی کے بعد، اللہ کی اس قرآن کی ہدایات اور تعلیمات کے بعد پھر کوئی توحید سے پھسل کے شرک کی جو ہے وہ راہوں پہ جائے
تو یقیناً قرآن کہتا ہے یہ بے وقوف ہو سکتا ہے. اور وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں دنیا میں بھی ہم نے انہی کو اپنے لیے چنا تھا، یہ خود نہیں آئے، ہمارا چناؤ ہے، ہماری سلیکشن ہے، یہ الیکشن کے ذریعے نہیں آئے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ آخرت میں بھی ان باصلاحیت ہستیوں میں سے ہوں گے کہ جن کو ہم نے وہ عروج دینا ہے. محبوب گئے نا معراج پہ، تو بیت اللہ کے اوپر بالکل بیت المعمور ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے وزٹ کر رہے ہیں. اس کو ٹیک لگا کے ایک ہستی بیٹھے ہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام ہے. دائیں طرف بھی بچے ہیں، بائیں طرف بھی بچے ہیں. کہا یہ بچے کون ہیں؟ کہا جو چھوٹے ہوتے ہوئے مر گئے، دائیں طرف مسلمانوں کے ہیں، بائیں طرف کفار کے ہیں، جو فطرت پہ تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حضرات دنیا میں گھر بنانے کا اللہ نے اعزاز کیا دیا ہے کہ بیت المعمور، بیت اللہ کے اوپر ٹیک اور استناد یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ سہارا، یہ ساتھ، یہ ہوتی ہیں محبتیں، یہ ہوتے ہیں پیار، یہ ہے سیرت. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنے کے بعد جو جملہ کہہ رہے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ان کی خوبی یہ تھی اللہ نے انہیں صرف اتنا کہا تھا میرے سامنے جھک جا، میرا ہو کے رہ جا، سر تسلیم خم کر دے، مجھ سے منہ نہ موڑنا. انہوں نے سارا کچھ سائڈ پہ کر کے کہا اللہ جیسے تو کہہ رہا ہے ویسے میرا سر جھکا ہوا ہے، تیرے حکم کے سامنے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں ہے. اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنی، اور ابراہیم علیہ السلام پہ موت آئی تو اس سے پہلے اپنے بچوں کو یہی وصیت کر کے گئے. اللہ آگے چل کے کہتے ہیں جب ذکر ہوا یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا اوے بیٹو تم جو ہے کس میرے جانے کے بعد کس کے بندے بن کے رہو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. سب سے پہلے جو تذکرہ آیا آخر انہوں نے اپنے باپ کا، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ بتایا ہوا تھا، سمجھایا ہوا تھا، ان کا عقیدہ اور ان کی عقیدت. تبھی تو بچوں نے کہا آپ اور آپ کے آباء و اجداد، اور ان میں سر فہرست ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل اسماعیل اور اسحاق، ان کا جو الہ الہ واحدہ، ایک الہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع بن کے چلیں گے. حضرات سورہ بقرہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ابھی آگے بھی ہے لیکن وقت مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم ابراہیمی سیرت کو تھوڑا تفصیل سے بھی دیکھیں گے. لیکن اگلا جمعہ ہمارا اللہ کی توفیق کے ساتھ ملک عزیز کی کلمے کی بنیاد اور جو آزادی جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی تھی، اس آزادی کا جو جائز، صحیح اور مناسب مفہوم ہے، جو ایک امت کی شایان شان ہوتا ہے، اور ہماری قوم کا جو قومی ترانہ ہے، اور اس کے الفاظ اور کلمات جو ہم نے صرف رٹے لگائے ہیں، یا بلکہ قوم کے لیڈروں کو بھی نہیں آتا. بس اوقات ہم ہنستے بھی ہیں کہ ہم تو بچوں کو سکھا کے بھیجتے ہیں لیکن بڑے بنتے بنتے وقت گزر جاتا ہے، اور جب لیڈر بنتے ہیں تو پھر شاید بالکل ہی بھول جاتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی ہم نے یہ تماشا دیکھا. تو بہرحال قوم کا ورثہ ہے، قومی ورثہ ہے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ ملک پاکستان کے استحکام، اس کی بنیاد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، بزرگوں کی قربانیاں، اسلاف کی محنتیں، اور جو ہے وعدے اور ارادے، اور پھر ہمارا کریکٹر اور کردار، اور ملک کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ملکی اور قومی، ان پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. پھر سے ہم نئے سرے سے سیرہ ابراہیمی کو چلائیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما توفیق الا باللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء، ہر رسول دلیل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، اور اس کی ہر بات دلیل ہوتی ہے کیونکہ وحی کے ذریعے آتی ہے. دنیا کے ہر انسان سے دلیل مانگی جا سکتی ہے لیکن وقت کے نبی سے نہیں، کیونکہ ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل اسوہ اور کردار ہوتا ہے.
تو ان حضرات کی زندگیاں، ان کو پڑھنا، یہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے مستقبل اور اچھے فیوچر کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ان سے غفلت برتنا چھوڑیے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کے نام سے سورتیں اتاری ہیں خصوصاً ان کو ضرور پڑھا کریں۔ ان کے دکھ، ان کے درد، ان کی مشکلیں، آزمائشیں، ان کا محنت اور کام اور کاز ماٹو، ہدف اور ٹارگٹ اور گول کے اوپر نظر کیسے رہی، رب پر توکل اور یقین کیسے رہا، دنیا کی نظروں میں بھلے ناکام رہے لیکن اللہ کے ہاں وہ کتنے کامیاب ٹھہرے، یہ چیزیں ہماری زندگی کو خوبصورت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک سوال ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیسے ہے، درست ہے یا غلط؟ میرے بھائیوں، تربیت کے اوپر بنیاد ہے۔ جن لوگوں کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اللہ کا نور ہے، اور دن رات پانچوں اذانوں میں اذان سے پہلے وہ یہ جملہ بولنا ثواب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، تو ان کے نزدیک تو یہ جملہ بہت بڑا عظیم ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، اور وہ شاید اسی بنیاد پہ عقیدے کا حصہ بننا ہوتے ہیں۔ لیکن جو بندہ کتاب و سنت سے جڑا ہے، خود محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جڑا ہے، اور اسے نماز میں قل هو اللہ یا سورہ فاتحہ کا پتہ ہے، تو وہ بندہ اس جملے کو نہیں بول سکتا۔ اللہ کا نور رب کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے نور میں سے کچھ بھی نہیں بنا، نہ وہ نور کسی سے بنا ہے، نہ اس نور سے کچھ بنایا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کا نور اکیلا ہے، اللہ الصمد بے نیاز نور ہے، لم یلد، یہ کہاں پہ ایسا تھی، اللہ کا نور نہ اس میں سے کسی کو جنم ملا ہے، نہ رب کے نور میں بیوی ہے، نہ رب کے نور میں سسرال ہے، نہ رب کے نور میں ددیال ہے، نہ اللہ کے نور میں ننیال ہے، نہ رب کے نور میں نسب نامہ ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ کے نور میں کسی کی شراکت اور ساجھیداری ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص، یہ ہے ہر مسلک کے لیے نماز میں پڑھائی اور پڑھی جانے والی سورت، اور اس سورت کو جو سمجھنے والا ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے کتاب کے عقیدے کو، سنت کے عقیدے کو، اصحاب کے عقیدے کو، خود محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جناب کے عقیدے کو وہ ملیا میٹ کر کے یہ گستاخی نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو سنبھال کے بولتا ہے۔ ساتھ یہ پوچھا گیا کہ حسبی ربی جل اللہ، یہ جملہ صحیح ہے کہ میرے لیے میری شانوں والا اللہ ہی کافی ہے، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں رب کے علاوہ کوئی بھی اور نہیں۔ یہ دو بات کہہ کے آگے پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو رب کا نور بنا کے، تو یہ کیسا دل ہے، یہ کیسی زبان ہے، یہ کیسی گفتار ہے، یہ کیسا اقرار ہے کہ اس جملوں میں ہی تضاد ہے۔ اسے مد نظر رکھیے گا۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تو بہرحال حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، جملے درست ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے۔ حضرات، ہمارا بیماروں کے ساتھ جو رابطہ اور واسطہ ہے وہ ہر جگہ ہے، تو بیمار کافی ہیں، دعاؤں کا کہا گیا ہے، ہم بھی ہیں، ہماری مجلسوں میں بھی موجود ہیں، گھروں میں بھی ہیں، تو تنہائی میں، دعاؤں میں، چلتے پھرتے سفر میں بیمار لوگوں کو شامل رکھا کریں، یہ بیچارے بے بس ہوتے ہیں، اور ہمارے صحت مند لوگوں کے سر پہ ایک تاج ہوتا ہے، صحت کا تاج، یہ اس کی قدر و قیمت کا پتہ صرف بیمار کو ہوتا ہے۔ آپ بھی اس کی قدر و قیمت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانا کرو۔ اللہ جو صحت مند ہے انہیں سدا صحت مند رکھ، جو بیمار ہیں ان کو بھی صحتیں عطا فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمانا۔ حضرات، ہمارا آج کا تعاون، ہم نے کچھ دوست احباب جن کا ٹائم تھا وعدہ تھا، معذرت کی ہے، مساجد سے بھی، مدارس سے بھی، تو اس حالیہ بارشوں میں بے شمار گھر گرے اور لوگ جو ہیں اس قدر مجبور اور بے بس، اللہ تعالی حفاظتیں فرمائے۔ اگر اللہ نے ہمیں پکی چھت دی ہے، مضبوط گھر دیا ہے، تو ان لوگوں کو کبھی نہ بھلائیں کہ جن کے ساتھ یہ تکلیفیں ہیں۔ تو ہمارا آج کا تعاون ایک ایسی خاتون کے ساتھ ہے کہ جو بے بسی کے عالم میں
اللہ نے محفوظ فرمایا کہ چھت میں 4 بچیاں یا 3 بچیاں وہ اور خود جو ہے وہ بچ گئیں، تو ان کی چھت کا معاملہ اس سلسلے میں ہمارا بھرپور آج کا تعاون، میں زور دے کے اکثر نہیں کہا کرتا، لیکن اس طرح کے جو کیس ہمارے آ رہے ہیں وہ ہمارے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو دوست احباب، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے تو وزٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ احباب کا کوئی روپیہ غلط جگہ پہ نہ لگے۔ تو بہرحال ہمارا آج کا بھرپور تعاون، اور میں خواتین سے بھی کہوں گا، اوپر جو ذمہ دار خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، تو خواتین سے بھی اپنا تعاون لے لیں اور پھر نیچے بھیج دیں۔ باہر حبیب بھائی بیٹھے ہوں گے تو ہمارا یہ تعاون انشاءاللہ العزیز آج ایک چھت کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اس تعاون کو قبول کرے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔